السلام علیکم جی بھائی، کہانی کچھ یوں ہے کہ میں کوئی دوسری جماعت میں تھا، کلاس 2 میں، اور اس وقت ایک کتاب میرے ہاتھ لگی، اور وہ کتاب ہاتھ کیا لگی، میرے امی کے ماموں نے مجھے وہ کتاب تحفہ دی تھی، اور اس کتاب نے میری اس چھوٹی سی اور معصوم سی زندگی میں ایک نہایت اہم کردار ادا کیا اور بڑا چینج لے کر آ گئی۔ وہ کتاب کیا تھی اور میری زندگی میں کیا چینج آ گیا، وہ پھر کسی وقت ڈسکس کریں گے۔ اس کا میں ایک چیپٹر، ایک پارٹ آپ کے ساتھ آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اس کتاب کے اندر ایک چیپٹر تھا، ایک موضوع تھا جس میں حافظ قرآن کے فضائل اور مناقب بیان کیے گئے تھے، جس کے اندر بتایا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی کہ حافظ قرآن کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی کو مدھم کرتی ہوگی۔ قیامت کے دن حافظ قرآن کی سفارش ایسے 10 لوگوں کے لیے قبول کی جائے گی کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ حافظ قرآن کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تو ایک ایک آیت پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھی چڑھتا جا، اور جب وہ الحمد سے شروع کرے گا تو جنت کے ایک درجے پہ ہوگا، اور 6666 آیات جب وہ پڑھ لے گا، یعنی کہ من الجنت والناس پہ پہنچے گا، تو وہ جنت کے 6666 درجے پر ہوگا۔ روح پاک تھی، ذہن صاف تھا، نیت خالص تھی، اس لیے منزل خود بخود آسان ہوتی چلی گئی۔ میں نے گھر میں تذکرہ کیا، ابا نے میرے لیے آسانی والا معاملہ کر دیا، اور 5ویں جماعت کے بعد میں سیدھا حفظ میں داخل ہو گیا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ درپیش تھا کہ میں نے قرآن پڑھا تھا محلے کی آنٹی سے، اور جس مجہول انداز میں ہم نے قرآن پڑھا تھا وہ مدرسے کے قاری صاحبان کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ بہرحال یہ مسئلہ بھی تاج کمپنی لمیٹڈ کے قرآن مجید کے جو پچھلے 3 صفحے ہوتے ہیں ان سے کافی حد تک حل ہو گیا، باقی اپنے ماحول سے اور لڑکوں سے سیکھ کے ہوا۔ تو حفظ کا سلسلہ شروع ہوا اپریل 2003 میں، اور ختم ہوا 20 اپریل 2006 کو۔ 20 اپریل ایکچولی میری یوم پیدائش بھی، اور میں اس دن کو یادگار بنانا چاہتا تھا، میموریبل بنانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس دن اپنا حفظ مکمل کرنے کی کوشش کی۔ اور اس وقت مجھے اس بات کا احساس نہیں تھا، لیکن بعد میں مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ حفظ کرنا جتنا آسان ہے اس کو سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ پہلے سال کوئی 2.5-3 سپارے میں نے حفظ کرنے کی کوشش کی، دوسرے سال شاید 8.5-9 سپارے حفظ کیے، بلکہ تیسرے سال تو 19 لگ بھگ 18.5-19 سپارے میں نے حفظ کیے۔ لیکن آنے والے دنوں کے ساتھ مجھے اندازہ ہوا کہ حفظ کو سنبھالنا بے انتہا مشکل کام ہے۔ وہ کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں والدین کی بھی اور حفاظ کرام کی بھی، اور وہ کیا غلطیاں ہوتی ہیں جو والدین اور حفاظ کرتے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اچھا جی، اس سلسلے میں پہلی گزارش میری والدین سے وہ یہ کہ برائے مہربانی اپنے ثواب کے چکر میں اپنے بچوں کو عذاب میں مبتلا نہ کریں۔ والدین اپنے صدقہ جاریہ بنانے کے لیے، اپنی ثواب کے لیے بچوں کو حفظ میں ڈال دیتے ہیں، اور اس کے لیے پہلے سے پریپیئر نہیں کرتے، ان کو تیار نہیں کرتے۔ ان کو یہ معلوم بھی ہو جاتا ہے کہ بچے کا شوق نہیں ہے، وہ حفظ نہیں کرنا چاہتا، پھر بھی زبردستی مدرسے میں ڈالتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں کہ کسی طرح وہ حفظ کر لیں۔ دیکھیں، اگر بچہ حفظ نہیں کرنا چاہتا نا، قرآن حفظ کرنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ لازم ہے، اس لیے قرآن حفظ کروانے کے پیچھے نہ پڑ جائیں۔ ہاں، قرآن سیکھنا، سکھانا، سمجھنا، سمجھانا یہ لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے، اس کی فکر زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ اگر گھر میں آپ کے انوائرمنٹ نہیں ہے، قرآن کا انوائرمنٹ نہیں ہے، بچے نے گھر میں قرآن کو گفتگو میں نہیں دیکھا، ماں باپ کو قرآن کے ساتھ شغف نہیں دیکھا، پڑھتے نہیں دیکھا، گھر میں ہر وقت فلمیں چلتی رہتی ہیں، ڈرامے چلتے رہتے ہیں، اسی کی گفتگو ہوتی ہے، کوئی گھر کے اندر ماحول نہیں ہے، لیکن آپ زبردستی بچے کو اس ماحول سے نکال کے جو ایک اٹریکٹیو ماحول ہے آپ قرآن مدرسے میں بھیجتے ہیں جو بالکل اس کے لیے اٹریکٹیو نہیں ہے، اور اس کے بعد گھر آ کے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، تو اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو برائے مہربانی ظلم نہ کریں۔ بچے کے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس سے میں آپ کو گزارش کروں گا کہ نہ کروائیں، اس سے بہتر ہے آپ حفظ نہ کروائیں۔ دوسری بات میں گزارش کروں گا حفاظ کرام سے، خود سے، کہ دیکھیں مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے 6th 7th اور 8th کلاس جیسا آپ کو بتایا نہیں پڑھی، اور اس کے بعد ڈائریکٹ میں 9th کلاس کے اندر گیا۔ جب میرا حفظ مکمل ہوا تو میری گردان چل رہی تھی، اور گردان سب جانتے ہیں، ہم قرآن حفظ کرتے ہیں تو ہم پیچھے سے آگے کی طرف جاتے ہیں، اماں سپارے سے الف لام میم جاتے ہیں، لیکن جب ہم گردان کر رہے ہوتے ہیں تو ہم الف لام میم سے اماں سپارے کی طرف آتے ہیں۔ تو میری گردان نہیں ہوئی، میں 9th کلاس کی تیاریوں میں لگ گیا کہ مجھے ایڈمیشن لینا تھا، کیونکہ وہ بورڈ کا سال تھا، تو میں نے گردان کی طرف توجہ نہیں کی، اور میں آج اس کا قلق، اس کا افسوس، اس کی کسک محسوس کرتا ہوں۔ مجھے آج بھی فیل ہوتا ہے کاش میں کام کر لیتا۔ ایکچولی گردان جو ہوتی ہے نا وہ ہاؤس جاب کی طرح ہوتی ہے کہ آپ 5 سال ڈاکٹری میں لگاتے ہیں، اس کے بعد ہاؤس جاب کرتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو آپ تھوڑا سا اپنا لاس کر لیں، اگر دنیا کے اعتبار سے تھوڑا لاس ہوتا ہے، آپ کی کلاس آگے پیچھے ہوتی ہے، کوئی ایگزام آگے پیچھے ہوتا ہے، لیکن گردان ضرور کریں، آپ کو زندگی بھر فائدہ دے گا یا پھر زندگی بھر نقصان دے گا، جیسا کہ میرے ساتھ۔ تیسری التجا یہ ہے کہ دیکھیں، قرآن یاد کرنا جتنا بڑا اجر کا باعث ہے، قرآن بھول جانا اس سے زیادہ پکڑ کا باعث ہے۔ اس لیے سورہ طٰہٰ کے آخری سورہ طٰہٰ میں
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو نابینا اٹھایا جائے گا، اندھا اٹھایا جائے گا جو قرآن یاد کر کے بھول گئے۔ تو اگر آپ نے قرآن یاد کیا ہے اور خدا نہ خواستہ آپ بھول گئے تو سب سے پہلی چیز تو اپنے اندر احساس پیدا کریں۔ یہ وہ بار امانت ہے کہ جس کو پہاڑوں پہ پیش اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم پہاڑوں کے سامنے پہاڑوں پہ اتارتے تو تم دیکھتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہم نے اس قرآن کو آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کیا، سب نے معذرت کر لی اس کو اٹھانے سے، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ انسان، ہم اور آپ تو حافظ قرآن ہیں، ہمارے سینوں میں، ہمارے ذہنوں میں یہ بار امانت موجود ہے، اور اگر ہم اس کو یاد کر کے اپنا اتنا بڑا ٹائم لگا کے اس کو بھول گئے تو سب سے زیادہ چیز احساس کرنے کی بات ہے۔ اس کو احساس کریں، اس کی فکر کریں، اس کو دوبارہ سے یاد کرنے کی کوشش کریں۔ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ میں تراویح کو اس معاملے میں سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہوں، اور تراویح کے اوپر بحثیں یہ فقہ میں چھوڑ دیں یا علماء کرام کے لیے چھوڑ دیں کہ کتنی ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے۔ میرے لحاظ سے تو جتنی زیادہ اتنی زیادہ اچھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو تراویح کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، سناتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو آپ کے لیے میں بتا دوں ایک آسانی ہو سکتی ہے کہ آپ 4-6 حفاظ جو ہیں وہ ایک ٹولی بنائیں اور 2-2 رکعت بانٹ لیں، 4-4 رکعت بانٹ لیں، اور اس کے اندر 2-2 رکوع، جو بھی آپ کی کیپیسٹی ہے، جتنی آپ کی استعداد ہے، اس حساب سے آپ قرآن کو سنا دیں تراویح کے اندر کھڑے ہو کے، اور آہستہ آہستہ گریجولی آپ دیکھیں کچھ عرصے میں آپ کو قرآن یاد ہو جائے گا۔ چوتھی اور بنیادی اور آخری بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یہ قرآن صرف طوطا مینا کی طرح رٹنے کے لیے ہمارے پاس نہیں آیا، یہ بس پڑھے اور پڑھ کے گزر گیا، تراویح میں تیز تیز سنا دیا، بغیر سوچے سمجھے، بغیر جانے بوجھے بس پڑھ گئے اور چلے گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری میرے اور آپ کے اوپر بنتی ہے۔ آپ نے وہ سٹوری سنی ہوگی ایک اندھے اور ایک آنکھوں والے دوست کی، کہ دونوں سیر کرنے کے لیے گئے بڑے خوبصورت سی جگہ کے اوپر، اور جو آنکھوں والا دوست تھا وہ اپنے نابینا دوست کو مسلسل بتاتا رہا، گائیڈ کرتا رہا کہ کتنی حسین جگہ ہے، کیسی شاندار آبشار ہے، کتنے شاندار دریا ہے، کتنے حسین خوبصورت نہریں بہہ رہی ہیں، لیکن وہ نابینا دوست بہرحال وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا جو کہ آنکھوں والا دیکھ رہا ہے۔ یہی حال ترجمہ پڑھنے کا اور قرآن کو خود سے عربی میں سمجھ کے سمجھنے کا ہے۔ میری خوش قسمتی یہ ہوئی کہ میرا 13واں سپارہ چل رہا تھا، سورہ یوسف چل رہی تھی۔ اس دوران میں مجھے ایک ایسی کلاس میسر آ گئی جہاں پہ قرآن کی عربی سکھائی جاتی تھی، اور میں نے بقیہ یعنی کہ نصف سے زیادہ قرآن میں نے سمجھ کے یاد کرنے کی کوشش کی، اور مجھے اس کا بہت بڑا بینیفٹ ہوا۔ ایک تو مجھے یاد آسانی سے ہو گیا، بلکہ میں آپ کو بتاؤں مزے کی بات کہ آخری 5 سپارے تو میں نے 20 دن کے اندر یاد کر لیے، پاؤ سبق لے کے۔ تو یاد کرنا آسان ہے، رٹنا آسان ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور اس کو سمجھنا، اس کا اپنا مزہ ہے۔ تو ہوپ فلی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، زیادہ سے زیادہ حفاظ کرام تک اس کو ضرور شیئر کر دیں نیکی سمجھ کے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اگلی کسی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔